سانحہ 11 ستمبر 2001 ایک یادگار تاریخ 11 ستمبر سال 2001 کو ہونے والا ایک حادثہ ہے۔ یہ حادثہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں دن کے وقت پیش آیا تھا۔ اس حادثے میں 4 فضائی مسافر بردار طیارے اغوا ہو کر خودکش انداز میں امریکی سرمایہ دارانہ برتری کی علامت ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیے گئے، جن کی 100 سے زیادہ منزلیں تھیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں یہ عمارتیں مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی اور ہزاروں لوگ جان سے گئے۔ یہ واقعہ دہشت گردی سے منسوب ہے۔ اس میں امریکہ سے 4 سواری طیارے اغوا کیے گئے تھے جو امریکہ میں مختلف اہم مراکز پر گرائے گئے تھے۔ اس واقعے کا ذمہ دار مکمل طور پر اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ایک دہشت گرد تنظیم القاعدہ کا سربراہ تھا۔ اس دہشت گردی واقعے کو امریکیوں نے 9/11 کا نام دیا۔ حملے کے لیے القاعدہ نے کئی سال پہلے منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جس کا نتیجہ بالآخر 11 ستمبر 2001 کو نظر آیا۔ القاعدہ کی طرف سے حملے کی منصوبہ بندی میں انتہائی رازداری برتا گیا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حملے کے لیے طیاروں کی اڑان کی تربیت جن دہشت گردوں نے لی، ان کو بھی آخر تک پتہ نہیں تھا کہ یہ ٹریننگ کس حملے کے منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ ایک یہودی سرمایہ کار جس نے اس سانحے سے چند ماہ پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو نجکاری کے ذریعے لیز پر خریدا اور سانحے کے نتیجے میں اس نے جو انشورنس کلیم کیا وہ $3.55 بلین کا تھا، مگر اس میں اس کا موقف تھا کہ اس کو دگنا معاوضہ دیا جائے، یعنی $7.1 بلین، کیونکہ اس سانحے میں 2 جہاز ٹکرائے تھے۔ ناظرین، اس سانحے کے بعد پوری دنیا کی ہمدردی اس وقت امریکہ کے ساتھ ہو گئی۔ دنیا کے تمام ممالک اور تنظیموں کی طرف سے اس حملے کی مذمت کی گئی، جس میں مسلمان عرب ممالک قابل ذکر ہیں۔ پہلے تو اس واقعے کا الزام امریکی صدر بش نے القاعدہ پر لگایا تھا، لیکن بعد میں اسامہ بن لادن کے اعتراف گفتگو پر مبنی ویڈیو ٹیپ بھی مل گئی تھی۔ سانحے کے نتیجے میں بعد پوری دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ میں مسلمان دہشت گردی کی علامت بن گئے۔ ناظرین، اس سانحے میں ہلاکتوں نے امریکہ کو پوری دنیا پر جنگ مسلط کرنے کا بہترین موقع دیا، جس کے لیے سب سے پہلے نشانہ افغانستان بنا۔ سانحے کے مرکزی ذمہ دار اسامہ بن لادن، جو ان دنوں افغانستان میں نو تعمیر شدہ طالبان حکومت کے سائے میں رہ رہے تھے، ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے افغانستان کا رخ کیا۔ اولین طور پر گرفتاری کا اصولی مطالبہ کیا گیا، جو حسب توقع مسترد کر دیا گیا، جس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر 3 اطراف سے حملہ کر دیا اور چند ہی دنوں میں افغانستان سے طالبان حکومت کا خاتمہ کر ڈالا، مگر طالبان سربراہ ملا عمر اور القاعدہ رہنما اسامہ بن لادن پھر بھی ہاتھ نہیں آئے۔ ناظرین، اس وقت کے پاکستان کے سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو امریکی حکام نے ایک فون کیا اور افغانستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین مانگی، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ تعاون نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ کی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے۔ افغانستان پر حملے کے بعد امریکہ کے ہاتھ کھل گئے تھے، جس کے بعد اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھانے والے مسلم عراق کے خلاف جارحیت کا آغاز کیا اور صدر صدام پر ایٹمی ہتھیاروں رکھنے کے الزام کی آڑ میں عراق پر قبضہ کیا اور عراقی تیل پر خوب عیش اڑائی۔ سانحہ 11 ستمبر اور اس کی آڑ میں افغانستان پر حملے کے بعد بھارت نے بھی اپنے پارلیمنٹ پر حملے کا ڈرامہ کیا اور امریکہ کی طرح پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، جو پاکستان کے سر پر امریکہ کا ہاتھ ہونے کی وجہ سے ناکام ہوئی اور بھارت کو خاموش بیٹھنا پڑا۔ سوویت اتحاد کا شیرازہ بکھرنے کے بعد امریکہ کو دنیا کا سپر پاور مانا جا رہا تھا، مگر سانحہ 11 ستمبر نے امریکہ کے بھی طاقت اور حفاظتی قوانین کا بھرم کھول دیا اور ساتھ ہی دنیا کو یہ احساس دلایا کہ اس دنیا میں پسے ہوئے مسلمان بھی ایک طاقت کا جذبہ لیے ہوئے ہیں۔ 9/11 کے بعد جتنے منہ اتنی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں بعض افواہیں بھی شامل رہیں اور بعض پیشن گوئیوں کی تحقیق کا کام تازہ کیا گیا۔ سب سے زیادہ شہرت
16वीं सदी के मशहूर फ्रांसीसी नोस्ट्राडेमस की पेशनगोई को मिली। उसके अलावा उस वाक़े से पहले होने वाले बहुत छोटे छोटे वाक़यात भी मीडिया तफ्तीश की जद में आ गए। जैसे 1981 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपना एक इश्तिहार छपवाया था जिसमें एक तैयारे को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से तकरीबन टकराते दिखाया गया था। उसके अलावा 1965 में बनने वाले बच्चों के मशहूर कार्टून जॉनी ब्रावो का एक सीन भी ज़ेर बहस आया जिसमें मरकज़ी किरदार के पीछे एक दुकान पर पोस्टर लगा हुआ था। उस पोस्टर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वही बद सानिया मंजर का खाका बना था और लिखा था कमिंग सून, यानी जल्द आ रहा है। नाज़रीन, इस हमले के हवाले से ये बात भी इंतहाई अहम है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ज़मीन से 70 फुट की गहराई में बड़े बड़े तहखाने थे जिनमें सोने चांदी के बड़े ज़ख़ीरे थे जो उस सानहे के बाद गायब हैं। ख्याल रहे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सिक्योरिटी का ठेका अमेरिकी सदर बुश के छोटे भाई मार्विन बुश के पास था। नाज़रीन, यहाँ पर यह बात भी इंतहाई अहम है कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी रोनाल्ड ने 10 सितंबर 2001 को अपनी तकरीर में एतराफ़ किया कि डिफेंस बजट में 2300 अरब डॉलर का घपला मौजूद है जिसका सुराग नहीं लगाया जा सकता। अगले दिन सुबह 9:37 पर हाईजैक शुदा तैयारा पेंटागन की इमारत के उसी हिस्से से जा टकराया जहां बजट एनालिसिस्ट के दफातर थे। अगरचा के एक बाजू से दूसरे बाजू तक तैयारे की चौड़ाई 38 मीटर थी, मगर टक्कर के बाद पेंटागन की बिल्डिंग में होने वाला सुराग सिर्फ 6 मीटर चौड़ा था और ज़मीन से दूसरी मंजिल पर था। हुकूमत की तरफ से बताया गया कि तैयारा लैंडिंग पोजीशन में था। उस तैयारे की पहियों की ऊंचाई 13 मीटर होती है जबकि तैयारा सिर्फ 10 मीटर की बुलंदी पर टकराया। टक्कर की जगह से तैयारे का कोई हिस्सा या मुसाफिरों की बाकियात बिल्कुल नहीं मिली। हुकूमती बयान यह है कि जहाज़ टकराते ही बाप बन गया। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यह किस कदर अजीब इत्तेफाक है कि जिस वक्त अगवाशुदा तैयारे अपने अहदाफ पर टकराने वाले थे उस वक्त पेंटागन ने एक वार गेम चलाया हुआ था जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने रेडार स्क्रीन पर भूत तैयारे नज़र आ रहे थे।